بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، کل ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 6 آیت نمبر 55 یعنی 55 تک پڑھا تھا. آج انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 6 آیت نمبر 55 سے شروع کرتے ہیں. تو آئیے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثا میم پیش، ثم میم زبر ما، ثم. یہاں پہ دیکھیں میم کے اوپر شد ہیں اور شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ، ایک بار خود. تو یہاں پہ ہم ثا کو میم کے ساتھ ملائیں گے. ثا میم پیش، ثم، پھر میم کے اوپر جو حرکت ہے یعنی زبر، پھر اس کو پڑھیں گے میم زبر ما، ثم. اور میم مشدد ہے، میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ غنہ بھی کریں گے. ثم یعنی ناک میں آواز لے کے جائیں گے. ثم. با زبر با، عین سا زبر عث، باعث جم کر کے پڑھیں گے، ہلانا نہیں، اس لیے کہ حروف حلقی نہیں ہیں، سا ہے اور نرم پڑھیں گے. باعث، نون کڑی زبر نا، باعثنا. کاف میم پیش، کم. یہاں پہ دیکھیں میم ساکن ہے، اس کے بعد شد آیا ہوا ہے، تو ساکن کے بعد جب شد آئے گا تو وہاں پہ اس ساکن والے حرف کو نہیں پڑھیں گے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میم ہے، میم کے اوپر سکون ہے، تو اس میم کو ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس سے جو پچھلے والا حرف ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ کاف ہے، تو ہم اس کاف کو آگے شد والے حرف کے ساتھ ملائیں گے. کاف میم پیش، کم. اسے عربی میں ادغام کہتے ہیں، یعنی اس میم کا آپس میں ادغام ہوا ہے. تو یہاں پہ ہم کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے. کم میم میم زیر میم. یہاں پہ دیکھیں چھوٹا میم ہے. یہ کیوں آتا ہے؟ جب نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد با آ جائے، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو پھر وہاں ایک چھوٹا سا میم ہوگا، یعنی پھر وہ نون میم سے بدلے گا، تنوین چھوٹے میم سے بدلے گا. تو یہاں پہ یہ نون میم سے بدلا ہوا ہے، اسے عربی میں اقلاب کہتے ہیں، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. تو میم میم زیر میم، اخفا بھی کریں گے. میم میم زیر میم. با عین زبر با، دال زیر دی، میم بعدی. میم واو زبر مو. دیکھیں حروف لین ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو اسے حروف لین کہتے ہیں، اور حروف لین اس کو جلد پڑھا جاتا ہے. میم واو زبر مو، مو. تا زیر تی، کاف میم پیش، کم، موتی کم. لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، لعل. کاف میم پیش، کم، لعلکم. تا شین زبر تش، ہلا کے نہیں پڑھیں گے، جم کر کے پڑھنا ہے. تا شین زبر تش. کاف پیش کو، را واو پیش رو، نون زبر نا، تشکرون. وقف کریں گے تو وقف میں اس نون کو سائلنٹ کریں گے، یعنی اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے. دیکھیں تشکرون، تشکرون. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. واو زبر و، ضا لام زبر زول. شد ہے لام کے اوپر، تو لام کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار ضا کے ساتھ ملا کے، ضا لام زبر زول. اگر لام کے اوپر خود زبر آ گیا اور اس سے پہلے اس سے آگے
پھر لام ہے جس کے اوپر سکون ہے، تو اس کو بھی پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ضال لام زبر زول، لام لام زبر لل، وظلل، نون الف زبر نا، وظللنا، الف مدہ ہے، نون کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہے، وظللنا، عین زبر ع، عین کو حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا کرنا ہے، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، حروف لین میں سے ہے، یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو اور واو ساکن سے پہلے جب زبر ہو، جیسے کہ موتکم میں، تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں، اور حروف لین کو جل پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ہم جل پڑھیں گے۔ علی، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، علیکمل، غین زبر غ، میم الف زبر ما، میم زبر ما، علیکم الغمام، واو زبر و، حمزہ نون زبر ان، نون ساکن ہے، نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے کے جانا ہوگا۔ وَأَن، حمزہ نون زبر ان، وَأَن، زالام زبر زل، وَأَنزل، نون الف زبر نا، وَأَنزلنا، نون کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے جب زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کرنا ہوگا۔ وَأَنزلنا، عین زبر ع، حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا کریں گے، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، لام یا زبر لی، یہ حروف لین ہے دونوں، اس کو جل پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اسے حروف لین کہتے ہیں، ان کو جل پڑھا جاتا ہے۔ عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، علیکمل، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، علیکمل، میم نون زبر من، نون زبر نا، علیکم المن، نون کے اوپر شد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جائے گا، یعنی ناک میں آواز لے کے جانا ہوگا۔ علیکم المن، واو سین زبر وس، سین لام زبر سل، وسل، یہاں پہ اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور لام کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ وسل، واو کڑی زبر وا، وسلوا، واو کو جلدی نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کڑی زبر ہے، کڑی زبر کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے۔ وسلوا، یہ یا کو نہیں پڑھیں گے، اس یا کو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ وسلوا، اس پر وقف کریں گے، وقف میں بھی وسلوا ہی پڑھا جائے گا، اس لیے کہ جب لفظ کے آخر میں کڑی زبر ہو یا سکون ہو تو وقف میں بھی اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا جاتا ہے۔ تو وسلوا، کاف پیش کو، لام واو پیش لو، کولو، کولو نہیں پڑھنا، غلط ہے، کولو، کاف کے اوپر حرکت ہے یعنی پیش ہے، اور حرکات والے الفاظ کو جلد پڑھا جاتا ہے۔ کولو، لام واو پیش لو، واو مدہ ہے، واو مدہ کو ایک الف کا مقدار کھینچنا ہوتا ہے۔ کولو، کاف پیش کو، لام واو پیش لو، کولو، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ کولو، میم نون زیر من، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوتا ہے، نون کو ظاہر نہیں کریں گے۔ من، میم نون زیر من، من، طا یا زبر طی، یا زیر ی، با کڑی زبر با، من طیبا، با کے اوپر کڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کا مقدار لمبا کرنا ہوگا، جلدی نہیں پڑھنا۔
من طیبات تا زیر تی من طیبات میم الف زبر ما را زبر را را موٹے حروف میں سے ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے را زبر را زا قاف زبر زق قاف ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے ہے حروف قلقلہ کریں گے یعنی اس کو ہلا کے پڑھیں گے حروف قلقلہ 5 ہے قاف طا با جیم دال یہ حروف جب بھی ساکن ہوں گے تو اس پر قلقلہ کیا جائے گا یعنی اس کو ہلا کے پڑھا جائے گا دیکھیں ما رزق نون کڑی زبر نا کاف میم پیش کم ما رزقناکم یہاں پہ جب وقف کریں گے تو وقف میں بھی ما رزقناکم ہی پڑھا جائے گا اس لیے کہ لفظ کے آخر میں اگر سکون ہو تو وقف میں بھی اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے کہ بغیر وقف میں پڑھا گیا ہے ما رزقناکم واو زبر و میم الف زبر ما وما ضا زبر ضا لام زبر لا میم و پیش مو وما ظلموا نون الف زبر نا وما ظلمونا نون کو لمبا کریں گے کھینچیں گے اس لیے کہ الف مدہ ہے وما ظلمونا واو زبر و لام کڑی زبر لا کاف نون زیر کن ولیکن ولا لام کو کھینچیں گے لمبا کریں گے ولیکن نون ساکن ہے اخفا کیا جائے گا یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوگا نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے ولیکن کاف الف زبر کا نون واو پیش نو ولیکن کانو دیکھیں واو مدہ بھی ہے اور چھوٹا سا مد بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کریں گے ولیکن کانو حمزہ نون زبر ان یہاں بھی نون ساکن ہے نون ساکن پر اخفا کیا جاتا ہے ہم اخفا کریں گے یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے حمزہ نون زبر ان فا پیش فو سین زبر سا انفوسا ہا میم پیش ہم انفوسہم یا ضا زبر یز لام زید لی میم و پیش مو نون زبر نا یظلمون وقف کریں گے تو وقف میں اس نون کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کر دیں گے یظلمون آخر میں نون کی آواز کو نکالیں گے یظلمون وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ واو زبر و حمزہ دال دیر اذ و اذ جم کر کے پڑھیں گے جھٹکا نہیں دینا ہلانا نہیں و اذ قاف لام پیش قل نون دال زبر ند و اذ قل ند دیکھیں یہاں پہ ہم نے جب نون پڑھنا ہوگا تو اس سے پہلے ہم آگے والے حرف کو دیکھیں گے کہ آگے والے حرف پر کیا ہے اگر سکون ہے تو پھر پچھلے والے حرف کے ساتھ یعنی نون کے ساتھ ملانا پڑے گا تو ہم نے یہاں پہ نون کو دال کے ساتھ ملانا ہوگا نون دال زبر ند نون الف زبر نہ نہیں پڑھیں گے نون دال زبر ند وَإِذْ قُلْنَدْ پھر دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن بھی ہے تو قلقلہ بھی کریں گے یعنی ہلا کے پڑھیں گے اور اس الف اس کو نہیں پڑھیں گے وَإِذْ قُلْنَدْ خا پیش خو لام و پیش لو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا ہا کڑی زبر ہا ذال زیر ذی ذال کو نرم پڑھیں گے نرم حروف میں سے ہے ذال زیر ذی ہا لام زیر ہل ہاذی ہل اس الف کو نہیں پڑھیں گے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے
هذه قاف را زبر قر قر ہلانا نہیں ہے، قاف را زبر قر، هذه القر، یا زبر یا، تا زبر تا، هذه القرية، فا زبر فا، کاف پیش کو، لام و پیش لو، فکولو، فکولو نہیں پڑھیں گے، کاف کے اوپر پیش ہے، حرکت ہے، اور حرکت والے حرف کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ فکولو آگے واو مدہ ہے، لام و پیش لو یہ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوگا۔ فکولو الف نہیں پڑھیں گے اس کو۔ میم نون زیر من، ہاں الف زبر ہا، من ہا۔ ہم نے یہ بتایا عرب کا یہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین پر ہمیشہ اخفا کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ دیکھیں نون ساکن تو ہے لیکن یہاں پھر بھی اخفا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے، نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا۔ اب ہا حروف حلقی میں سے ہے تو حروف حلقی ٹوٹل 6 ہے۔ حمزہ ہا تو یہ ہاں آ گیا ہے، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، یہ حروف حلقی ہیں۔ جب نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے اخفا نہیں کرنا، من نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، من ہا، فکولو من ہا، ہا یا زبر حی، لمبا نہیں کریں گے کیونکہ حروف لین میں سے ہے اور حروف لین کو نہیں لمبا کیا جاتا۔ ثا پیش سو، حیسو، شین حمزہ زیر شئ، حمزہ کے اوپر سکون ہے، اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا، شین حمزہ زیر شئ، تا میم پیش تم، شئتم، را زبر را، غین زبر غا، را غا، را موٹے حروف میں سے ہے، غین بھی موٹا حروف میں سے ہے تو موٹا کر کے پڑھیں گے، را غا، دال واو دو زبر دو، واو دال زبر ود، دیکھیں واو کو آگے پھر دال سے پھر ملائیں گے اس لیے کہ دال کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ واو کو پھر دال کے ساتھ ملائیں گے، دال واو دو زبر دو، واو دال زبر ود، قلقلہ بھی کریں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، رغدا ود، خا پیش خو، لام لام پیش لل، رغدا ودخلل۔ دیکھیں یہاں پہ اس واو کو بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی حرکت نہیں، الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ڈائریکٹ ہم لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے اس لیے کہ یہاں پہ دیکھیں اس لام کے اوپر سکون ہے، اور سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ یعنی ہم یہاں پہ لام کے ساتھ ملائیں گے، رغدا ودخلل، با الف زبر با، با زبر با، رغدا ودخلل باب، سین جیم پیش سج، جیم زبر جا، سج، جیم کے اوپر شد ہے سختی سے پڑھیں گے، سیم جین پیش سج، جیم زبر جا، سج، دال واو دو زبر دو، واو زبر وا، سجدا وا، یہاں پہ دیکھیں اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، سجدا وا، قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو، سجدا وقولو، یہاں پہ دیکھیں واو مدہ ہے 2 تو واو مدہ کو ایک الف کے مقدار لمبا کریں گے، قولو، اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے، سجدا وقولو، حطا زیر حطا زبر طا، حطا، تا نون دو پیش تن، نون غین زبر نغ، حطوة نغ، فا را زیر فر، حطوة نغفر، یہاں پہ دیکھیں ایک طا ہے ایک تا، ہم آواز حروف ہے دونوں، اس میں فرق کرنا ہوگا، طا تا، تو حا طا زیر حط،
طا زبر طا حطا تا نون دو پیش تن نون زبر نا نون مشدد ہے غنہ بھی کریں گے حطوة نون غین زبر نغ حطوة نغ فرا زیر فر یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر سکون ہے را کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے جب را کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھا جاتا ہے اسی طرح اگر را کے نیچے خود زیر ہو اس کو بھی باریک پڑھا جاتا ہے نغفر حطوة نغفر لام زبر لا کاف میم پیش کم حطوة نغفر لکم خا زبر خا طا کڑی زبر طا یا کڑی زبر یا خطایا دونوں کو لمبا کریں گے کھینچیں گے ایک الف کے مقدار کڑی زبر ہے دونوں پر خطایا کاف میم پیش کم خطایاکم وقف کریں گے تو وقف میں بھی خطایاکم ہی پڑھا جائے گا اس لیے کہ اس کے آخر میں سکون ہے لفظ کے آخر میں اگر سکون ہو تو وقف میں بھی اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا خطایاکم واو زبر و سین زبر سا نون زبر نا وسنا زا یا زیر زی دال لام پیش دل وسنزید دال کو پڑھنے سے پہلے ہم آگے والے حرف کو دیکھیں گے کہیں اس کے اوپر شد یا سکون تو نہیں ہے ملانے کی ضرورت تو نہیں ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ لام کے اوپر سکون تھا تو ہم نے دال کو لام کے ساتھ ملا لیا سنزید اس الف کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے وسنزید میم حا پیش مح سین زیر سی نون یا زیر نی نون زبر نا محسنین محسنین وقف کریں گے تو وقف میں اس نون کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کر دیں گے محسنین محسنین وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ دیکھیں یہاں پہ میرا سانس ختم ہو گیا تو میں نے وقف کر دیا با کو سائلنٹ کر دیا اب آگے سے شروع نہیں کریں گے پیچھے سے شروع کر کے تلاوت کریں گے رغدا وادخلوا الباب سے آگے سے نہیں کریں گے پیچھے کے ساتھ ملا کے تلاوت کریں گے رغدا وادخلوا الباب سجدا سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فا زبر فا با دا زبر بد دال زبر دا فبد لام لام زبر لام زبر لا فبدل ذال یا ذیر ذی نون زبرنا فبدل الذین یہاں پہ دیکھیں اس الف کو نہیں پڑھیں گے لام کے اوپر شد ہے شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ہم نے اس لام کو لام سے ملانا ہوگا فبدل الذین ضا زبر ضا لام زبر لا میم و پیش مو ظلموا واو مدہ ہے ایک الف کا مقدار کھینچیں گے اس الف کو نہیں پڑھیں گے ظلموا قاف و زبر قو لام دو زبر لن قولا حروف لین ہے جل پڑھیں گے اور لام کے اوپر تنوین ہے ہم نے کہا کہ جہاں تنوین ہو اور نون ساکن ہو تو وہاں اخفا کیا جاتا ہے یعنی ناک میں آواز چھپانا ہوتا ہے یہاں پہ تنوین ہے لیکن اخفا نہیں کیا جائے گا کیوں اس لیے کہ اس کے بعد غین آیا ہوا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے تو تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد جہاں حروف حلقی آ جائے تو وہاں اخفا نہیں کیا جائے گا یعنی ناک میں آواز نہیں چھپائیں گے
قولا قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولا غا یا زبر غی غین یا زبر غی حروف لین میں سے ہے جلد پڑھیں گے غین یا زبر غی را لام زبر رل لام زبر لا غیر لا غیر لا ذال یا ذیر ذی غیر الذی غیر الذی قاف یا زیر قی لام زبر لا قیل لام زبر لا ہا میم پیش ہم قیل لہم قیل لہم فا زبر فا حمزہ نون زبر ان یہاں پہ اس کو الف نہیں پڑھیں گے الف نون زبر ان نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ الف تو ہے لیکن اس کے اوپر زبر آ گیا ہے جس الف پر کوئی حرکت آ جائے چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو سکون ہو کڑی زبر ہو جو بھی ہو تو پھر اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پھر حمزہ پڑھیں گے اور اگر نون ساکن ہے تو اخفا بھی کریں گے یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے لام زبر زل فانزل نون الف زبر نا فانزلنا عین زبر ع حلق سے ادا کریں گے حروف حلقی میں سے ہے عین زبر ع لام لام زبر لل لام زبر لا اس یا کو بھی نہیں پڑھیں گے الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے علی ذال یا زیر ذی نون زبر نا علی الذین ضا زبر ضا لام زبر لا میم و پیش مو ظلموا ظلموا نہیں پڑھیں گے لام کو لمبا نہیں کریں گے لام کے اوپر حرکت ہے اور حرکت والے حرف کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے ظلموا را جیم زیر رج را جیم زیر رج جیم ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے ہے قلقلہ کریں گے یعنی ہلا کے پڑھیں گے را جیم زیر رج حروف قلقلہ 5 ہے قاف طا با جیم دال تو یہاں جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو اس پر قلقلہ کیا جائے گا یعنی ہلا کے پڑھا جائے گا را جیم زیر رج زا میم دو زبر زم میم زیر می رج زم می تنوین ہے اس کو میم کے ساتھ ملانا ہوگا میم کے اوپر شد ہے شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے رج زم می نون سین زبر نس سین زبر س مینس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے لام کو بھی نہیں پڑھیں گے کوئی حرکت نہیں ہے مینس میم الف مد زبر ما میم الف مد زبر ما بڑا مد ہے اس کو 5 الف کے مقدار کھینچنا ہوگا لمبا کرنا ہوگا من السماء حمزہ زیر ای من السماء با زیر بی میم الف زبر ما بیما کاف الف زبر کا نون نو پیش نو بیما کانو واو مدہ ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں اور واو مدہ کو 1 الف کا مقدار کھینچنا ہوتا ہے بیما کانو یا فا زبر یف ہلائیں گے نہیں جم کر کے پڑھیں گے یا فا زبر یف سین پیش سو قاف و پیش قو واو مدہ یفسقو نون زبرنا یفسقون وہ کریں گے وقف کریں گے تو وقف میں نون کو سائلنٹ کریں گے یعنی ساکن کر دیں گے یفسقون یفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا میرا سانس یہاں پہ ختم ہو گیا تو ہم یہاں پہ آگے سے شروع نہیں کریں گے اب پیچھے سے شروع کریں گے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 6 آیات نمبر 55 یعنی 55 سے لے کر 59 یعنی 59 تک پڑھ لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔